آج کی یہ جو ہماری نشست ہے یہ در حقیقت ایک ملاقات ہے، اور جس طرح کی صورتحال کووڈ کی پوری دنیا میں، یورپ میں، یہاں اٹلی میں جاری و ساری ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم سب کی اپنی بہتری اور بھلائی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی کے امیج کو پاک اور صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ پوری کمیونٹی کے تصور کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو بہتر رکھنا، خوشگوار رکھنا، وہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اور اخلاقی ذمہ داری ہے، تو اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ اور میں تو ڈنمارک میں جتنا عرصہ ہم رہے ہیں یا ابھی بھی میں آیا ہوں، تو ہم اس چیز کی پابندی کرتے ہیں کہ یہ ماسک تو ہم نے لگا لیا، لیکن ماسک تو انٹریکشن کو روکنے کے لیے ہے۔ تو اگر ماسک لگانے کے بعد ہم نے مصافحہ بھی کرنا ہے، گلے بھی ملنا ہے اور باقی سارے کام کرنے ہیں، تو پھر اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا انٹریکشن کو روکنا، اپنے آپ کو دوسروں سے آئسولیٹ کرنا، ڈسٹینس مینٹین رکھنا، یہ اس کی اہم ضرورت ہے، اور اس کو ایسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ تدابیر کو نظر انداز کر دیں اور کہیں کہ توکل ہے۔ توکل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ظاہری تقاضے آپ پورے کریں اور نتیجہ اور انجام اللہ کی ذات کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، اور پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کتنے بجے؟ 7:30 بجے۔ تو چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو انسان ہے، یہ انسان کیا ہے، اور یہ انسان سے انسان کامل کیسے بنتا ہے، سبحان اللہ، یا ایسا انسان کیسے بنتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، وہ اس مقصد تک انسان کیسے پہنچے گا، یا اس بات کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہم ایسے انسان کیسے بن سکتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت کو چاہیے، یا اللہ رب العزت کو جیسے انسان پسند ہے۔ وہ جو سفر ہے انسان کا، اسی سفر کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے ہدایت نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، پے در پے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کو کتنی محنت سے گزارا، مشقت سے گزارا، تکلیفوں سے گزارا۔ اس ساری محنت اور مشقت کا مقصود اور مدعا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جن سچویشنز کے اندر الجھایا ہے، خود ہی الجھایا ہے، وہ اس میں سے کیسے نکلے اور اپنی اس منزل مقصود کو کیسے حاصل کرے۔ بس یہی کچھ انسان کے سمجھنے کا مقصد اور مدعا ہے۔ جس نے اسے سمجھ لیا تو وہ ایسا انسان ہو گیا کہ پھر فرشتے بھی اس انسان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ انسان ایسا انسان بن جاتا ہے کہ ملائکہ بھی آسمان سے اترتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ ایسا انسان کیسے بنے، اس کے لیے میں نے آج کی گفتگو کا مرکز اور محور رکھا، تاکہ وہ جو ہمارا مقصود ہے کہ تربیتی نشست ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سارے نظام کائنات کو خیر اور شر، ان 2 چیزوں کے اوپر قائم فرمایا۔
اور یہ اس کی شان بے نیازی کہیں، اس کی سمدیت کہیں، اس کی محبت کہیں، اس نے انسان کو اس امتحان کے اندر ڈال دیا۔ ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے، ایک طرف اچھائی ہے اور ایک طرف برائی ہے، ایک طرف نیکی ہے اور ایک طرف بدی ہے، ایک طرف ایمان اور توحید ہے، دوسری طرف کفر اور شرک ہے۔ اور یہ دونوں راستے اس نے دنیا کے اندر دونوں جال بچھا دیے، اور اس نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان ان دونوں راستوں کی ہدایت ہم نے تجھے عطا کر دی، ان دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی ہے، اور اب فیصلہ تجھ پر چھوڑا ہے کہ تم کس راستے کا انتخاب کرتے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے اندر یہ جو دو قوتیں جو خیر اور شر کے ساتھ انسان کو متصف کرتی ہیں، ان کا نام ہے نفس اور روح۔ روح انسان کے اندر نیکی اور خیر کا سرچشمہ ہے، نیکی کی طاقت ہے، خیر کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، معرفت الہی کی طاقت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نفس کو اللہ رب العزت نے برائی کی طرف راغب فرمایا، اس کے اندر یہ جوہر رکھا ہے، یہ صفت رکھی ہے یا یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ برائی کی طرف رغبت کرے، وہ برائی کو پسند کرے اور برائی کی طرف چلے۔ تو نفس انسان کو شیطان کے راستے کی طرف کھینچتا ہے، اور روح انسان کو رحمان کے راستے کی طرف کھینچتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوتوں کو انسان کے اندر رکھ دیا اور خود انسان کو میدان جنگ بنا دیا۔ ایک لشکر روح کا ہے اور ایک لشکر نفس کا۔ یہ دونوں لشکر آپس میں برسر پیکار، یہ دونوں لشکر اور دونوں فوجیں آپس میں لڑ رہی اور آپس میں ہر وقت لڑ رہے۔ ان کی جنگ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش ہے۔ نفس کا لشکر بھی اسی میدان میں اور روح کا لشکر بھی اسی میدان میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس آزمائش اور امتحان میں ڈالا اور کہا کہ راستہ تمہیں میں دکھاؤں گا، مدد بھی تمہاری کروں گا، لیکن خواہش تمہاری ہونی چاہیے اور قدم بھی تمہیں بڑھانا چاہیے۔ اقدام اور کوشش یہ تمہاری طرف سے ہو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں اس دلدل سے کھینچ کر میں روح کے میدان میں شاہ سوار بنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس آزمائش کے اندر خود ڈالا، وہ بے نیاز ہے، اس نے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ دی۔ اس لیے انسان اس کائنات کی سب سے بڑی کمپلیکیٹڈ مخلوق ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چیزوں کے اندر الجھایا، یہ اس کا نقطہ کمال ہے۔ اس لیے اسے دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک جو کائنات ہے وہ بگ یونیورس ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ منی یونیورس ہے، یہ بھی ایک کائنات ہے پوری۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ فرمایا میں انسان کو کائنات میں بھی نشانیاں دکھاؤں گا اور خود اس کے اپنے اندر بھی اسے نشانیاں دکھاؤں گا، اور یہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، جان کر، پہچان کر اس نقطے پر پہنچ جائے گا کہ وہی حق ہے۔ اور جب اس نقطے پر پہنچ جائے گا کہ وہی حق ہے تو وہ انسان کامل بن جاتا ہے۔ اگرچہ یہ انسان کامل کا لفظ اپنے کامل معنی کے اعتبار سے تو آقا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ہم اس کو اضافی معنی میں لے رہے ہیں کہ انسان اپنے تئیں کیسے کامل ہو سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب انسان کے اندر ایک نفس کا لشکر ہے اور ایک روح کا لشکر ہے، وہ دونوں آپس میں آمادہ جنگ ہے، برسر پیکار ہے۔ تو نفس کا لشکر کیا ہے؟
आंख ये नफ्स के लश्कर का एक सिपाही, आंख देखती है किसी शय को, नफ्स उसके जरिए से इसे बुराई की तरफ लेके जाना चाहता है। ऐसे कान, ये कुछ सुनता है, इसे कुछ अच्छा लगता है, भला लगता है, फिर उसी आवाज को फिर से सुनना चाहता है, तो वो नफ्स को सपोर्ट कर रहा होता है, वो उसका नुमाइंदा बन जाता है। जुबान कुछ चखती है, दिल कुछ ख्वाहिश करता है। तो इसी तरह इंसान के ये जो हवास हैं, इंसान के हवास ये नफ्स का लश्कर है। अगर इनकी तरबियत ना की जाए तो ये इंसान को खींचकर नफ्स के राह पर ले जाते हैं, शैतान की राह पर ले जाते हैं। और अगर इनकी अच्छी तरबियत कर ली जाए, इनको कंट्रोल में रखा जाए, इनका तस्किया किया जाए, तस्फिया किया जाए, या यूं कहें कि इन्हें लगाम डाल के रखा जाए, तो फिर ये नफ्स की तरफ जाने की बजाय फिर ये रूह के सिपाही बन जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इनकी हमनवाई रूह के साथ हो जाती है, इनकी शनासाई रूह के साथ हो जाती है, रूह के साथ इनकी एफिलिएशन हो जाती है, रग़बत और मोहब्बत हो जाती है, ताल्लुक हो जाता है। तो बस आप यूं समझिए कि नफ्स की कोशिश है कि इंसान के तमाम हवास को अपने ज़ेर असर कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले। और रूह की ख्वाहिश ये है और उसकी कोशिश ये है कि इंसान के तमाम हवास को वो अपनी तरफ रागिब कर ले, अपना गर्विदा बना ले। तो जिस तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा, बस इंसान उसी तरफ चल पड़ेगा, और वही इंसान होगा कि वो अल्लाह का मतलूब और मकसूद बनता है या अल्लाह का नापसंदीदा बनता है। यही मकसूद होता है। अब ये नफ्स और रूह ये बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर, इस बॉडी के अंदर किसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? वो दो चीजें, एक इंसान की अक्ल है और एक इंसान का दिल। अक्ल जो है ये ख्वाहिश नहीं करती, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करती है, शनाख्त करती है। इसका ताल्लुक इल्म के साथ है, ख्वाहिश के साथ नहीं। ये अच्छाई और बुराई के दरमियान सिर्फ फर्क बता सकती या नफा और नुकसान बता सकती है। तो अक्ल सोच विचार का काम करती है और दिल ख्वाहिश का काम करता है। कभी कभी होता है ना, अक्ल में बात आती है, यार ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत, मगर फिर भी हमको कर रहे होते हैं। और जवाब क्या देते हैं? हम कहते हैं बस मेरा दिल कर रहा है। भाई ये डॉक्टर ने तो मना किया था ये नहीं खाना, लेकिन मेरा दिल कर रहा था। ये फलाना काम मुझे पता था ये करूंगा तो ये यहाँ के कानून के मुताबिक जुर्म है, तो दिल कर रहा था। तो वो दिल ख्वाहिश का मरकज है और अक्ल ये सोच विचार का मरकज है। और आप ऐसे समझें कि ये जो इंसान, इसको अगर एक गाड़ी समझा जाए तो ड्राइविंग सीट के ऊपर इन दो में से कोई एक बैठता है। ड्राइविंग सीट के ऊपर इन दो में से कोई एक बैठता। अक्ल चाहती है कि ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूं, मैं डिसाइड करूं, मैं फैसला करूं क्या नफा है क्या नुकसान है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और दिल ये चाहता है कि नहीं, ये कंट्रोल मेरे हवाले किया जाए, मैं जैसे चाहूं वैसे किया जाए। अब वो जो दिल है और अक्ल है वो इल्म के जरिए इंसान को कंट्रोल करती है और दिल ख्वाहिश और पसंद की बुनियाद पर कंट्रोल करता है। और उस अक्ल में ताकत किसने रखी? अल्लाह ने। और इस दिल में किसी शय को चाहने या ना चाहने की ताकत वो किसने रखी? तो ये भी उसकी बेनियाजी है। खुद ही उसने हमें उलझाया है, खुद ही हमें इस जाल के अंदर फंसाया है, और खुद ही कहता है कि अब निकल के दिखाओ। खुद ही हमें इस दलदल के अंदर फंसाया है, फिर कहता है निकल के दिखाओ। मगर कहता है जो निकल के मेरी तरफ आ जाएगा फिर वो मेरी तरफ नहीं आएगा, मैं उसे अपना महबूब बना, उस इंसान को अल्लाह ताला अपना मकसूद बना लेता। अब नफ्स और रूह उन दोनों की कोशिश ये है कि अक्ल उनके जेर असर आ जाए और दिल भी उनके जेर असर आए। रूह का कमाल, रूह की ताकत ये है, रूह की कोशिश ये है कि अक्ल वही सोचे जो रूह का तकाजा हो, दिल उसी को चाहे, पसंद करे या ना पसंद करे जो रूह का तकाजा हो।
اور نفس چاہتا ہے نہیں میری سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. یہ جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے, رشتہ داریاں ہوتی ہیں, بھی فلاں اس کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ بلائیں تو جاتا ہے, ہم بلائیں تو نہیں آتا, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آئے اور ادھر نہ جائے. وہ جو رقابت ہے وہ اسی طرح نفس اور روح کے درمیان جاری. نفس یہ چاہتا ہے کہ اس سارے انسان کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مجھے عقل کو زیر کرنا ہے اور دل پر اپنا اثر جمانا, اور روح یہ چاہتی ہے کہ اس انسان کو اگر رب رحمان کی طرف لے کے جانا ہے تو عقل بھی میرے تابع ہو جائے اور دل بھی میرے تابع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے؟ یہی شریعت ہے, یہی طریقت ہے, یہی تصوف ہے. اسی پر محنت ہوتی کہ یہ عقل کو کیسے لگام ڈالنی ہے اور دل کی خواہشوں کو کیسے لگام ڈالنی ہے. بس جس نے اس گر کو حاصل کر لیا, اس نسخہ کو حاصل کر لیا, وہی انسان کامل بن جاتا. اور یہ راستہ, یہ طریقہ, یہ نسخہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت, سیرت اور سنت مطہرہ کے اندر. مثال کے طور پر یہ جو جسم ہے, جسم کا طاقتور ہونا اور روح کا, ان کا آپس میں اپوزٹ رشتہ. اللہ نے روزہ رکھوا دی اور بھوک اور پیاس کیا کرتی ہے؟ جسم کو کمزور کرتی. اب جو چیز جسم کو کمزور کر رہی ہے وہ روح کو طاقتور کر رہی ہے, وہ روح کو طاقتور بنا رہی ہے, جسم کو کمزور بنا رہی ہے. ایسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, تھک جاتے ہیں تو زیادہ قیام نہیں کر سکتے, تھک جاتے ہیں. تو تھکاوٹ کیا ہے؟ جسم یہ چاہتا ہے کہ مجھے مشقت نہ دو, کیونکہ جسم آرام دہ حالت پر رہے گا تو جسم طاقتور رہے گا, اور اگر جسم تھک جائے گا اس کی طاقت اور توانائی کم ہو جائے گی. تو جسم کی طاقت اور توانائی کم ہوگی تو روح غالب آ جائے گی. اور اگر جسم کو کسی نے طاقتور بنایا اور جسمانی خواہشات کو طاقتور بنایا تو روح کمزور ہو جاتی ہے. بس بلا تشبیہ اور بلا مثال یہ انسان کی ساری زندگی اس تگ و دو کے اندر, اس کوشش کے اندر ہے. مگر اگر میں اپنے سمیت ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنی غفلت میں پڑے. ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ روح کی آواز کیا ہے, روح کی پکار کیا ہے, روح ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے, روح کیا مانگتی ہے, اس کی پکار کیا ہے, اور جسم کا تقاضا کیا ہے, اور کہاں کھڑے ہونا ہے اور کہاں کھڑے نہیں ہونا ہے. ہم تو جسم نے خواہش کی بھئی مجھے کھانے کھلاؤ, ہم چل پڑے. جسم نے خواہش کی مجھے مکان بنا کے دو, ہم نے پلٹ کے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. جسم نے خواہش کی مجھے تو بڑی آرام دہ گاڑی چاہیے, ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ یہ حلال ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے یا حرام ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے. تو اگر جسم کو اپنا امام بنا لیا ہے اور جسمانیت کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑے ہیں تو روح کو ہم نے اگنور کیا, نظر انداز کیا. وہ روح کمزور ہوتی جاتی ہے, کمزور ہوتی جاتی ہے, حتیٰ کہ سارا ملک شیطان اور نفس کے قبضے میں آ جاتا ہے اور پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان گم ہو جاتا ہے جس انسان کو رب نے اپنا محبوب بنایا. اس کے لیے میں اب آپ کو آیت مبارکہ کی طرف لے کے آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا. جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. تو جب قابل ذکر شے نہ تھا مگر انسان تھا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک وقت گزرا ہے جب انسان قابل ذکر نہ تھا. یہ جملہ اور ہے. اگر یوں ہوتا کہ ایک وقت گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر نہ تھا, یہ بات اور تھی. اللہ نے فرمایا انسان پر ایک وقت گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. تو گویا یہ اس وقت کی بات نہیں کہ جب انسان تھا ہی نہیں.
یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب انسان تھا، انسان موجود تھا، اور وہ وقت انسان پر گزرا، اور وہ انسان پر جو وقت گزرا تو اللہ نے فرمایا انسان کا سٹیٹس یہ تھا، اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں۔ آج قابل ذکر ہیں، ہمارا نام بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، تاریخ بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، کارنامے بھی ہیں، رشتے برادریاں بھی ہیں، تو آج تو انسان ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ انسان، یہ جو انسان ہمیں نظر آتا ہے، یہ در حقیقت جو نظر آتا ہے یہ بشر، جو نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ بشر۔ انسان اس کے اندر ہے، یہ انسان نہیں۔ یہ اردو کے اندر ہم اس کو انسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے عرف کے اندر، مگر یہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے تصور اور ان اصطلاحات کے تناظر میں دیکھیں کہ تو یہ سر سے پاؤں تک یہ جو کچھ ہمیں باڈی نظر آتی ہے، اس کو اسلام کی اصطلاح میں اس کو بشر کہتے ہیں، یہ بشر ہے۔ تو یہ بشریت ایک لباس، جیسے ہم نے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک لباس پہنا ہے، ایسے انسان کو اللہ نے بشریت کا لباس پہنایا۔ تو وہ جو انسان کو بشریت کا لباس پہنایا ہے، یہ لباس اس کا کہاں بنا؟ ماں کے پیٹ میں۔ جیسے لباس، ٹیلر کے پاس لباس سلوانے کے لیے ہم جاتے ہیں، تو یہ جو انسان کا لباس بشریت کا جو اس نے پہن رکھا ہے، یہ کہاں تیار ہوا؟ ماں کے پیٹ میں۔ تو جب انسان ماں کے پیٹ میں آیا تو یہ اس کا لباس بننا شروع ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس انسان کو پھر لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس کے اوپر وہ ہڈیاں بن گئیں، پھر گوشت چڑھا دیا، پھر وہ انسان وہ کئی اپنے مراحل سے گزر کر تو وہ دنیا کے اندر آ گیا۔ تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشریت کا لباس عطا فرمایا۔ تو جب یہ بشریت کا لباس نہیں تھا، یہ بشر نہیں تھا، تو یہ مت کہیں کہ انسان نہیں تھا، انسان تھا۔ اور انسان کہاں تھا؟ وہ عالم ارواح میں تھا۔ اس لیے روحیں آ رہی ہیں، تو وہ روح بھی ایک لباس ہے، وہ بھی انسان کا لباس ہے۔ مگر جب روحیں بھی نہیں تھیں تو تب، کیونکہ روح قدیم تو نہیں ہے، روح کو تو اللہ نے بس پردے میں رکھا۔ کہا یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے فرمایا اس کا جواب تفصیلی دینا ہی نہیں، اس کا جواب فقط اتنا ہے، آپ فرما دیں من امر رب، یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا معاملہ، یہ میرے رب کا ایک راز ہے، یہ میرے رب کا ایک امر ہے، حکم ہے۔ تو وہ جواب چاہتے تھے تفصیلی کہ روح کیا ہے، اور یہ سوال اہل کتاب نے سکھایا مشرکین کو کہ آقا علیہ السلام سے جا کر پوچھیں۔ اگر اس سوال کا جواب انہوں نے دیا، یہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی ہیں یا معاذ اللہ نبی نہیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے سوال پوچھا، اب انہیں پتا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ان تک بھی جو انبیاء کرام کی تعلیمات پہنچی تھی اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ روح کیا ہے، یہ ایک راز ہے۔ اس کیس سے اللہ نے نہ پہلے پردہ اٹھایا نہ اب۔ تو کہاں کہ پوچھیں روح کیا ہے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، روح کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت اتاری، فرمایا حبیب یہ جو روح کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، یہ پوچھنے نہیں آئے، یہ شرارت کرنے آئے۔ ان کو آپ جواب دے دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا راز، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو انسان نے بشریت کا لباس پہنا ہے ماں کے پیٹ سے، مگر اس سے قبل یہ انسان تھا عالم ارواح میں، اور عالم ارواح کیا ہے؟ وہ عالم امر ہے۔ اور جب عالم امر بھی نہ تھا تب انسان کہاں تھا؟ تب انسان اللہ کے علم کے اندر چھپا ہوا، بس اللہ جانتا تھا کہ ایک انسان ہے، ایک مخلوق ہے، وہ انسان ہے، وہ اس میری ساری بنائی ہوئی کائنات کا مقصود اور مدعا، اسی کے لیے اللہ نے ساری یہ کائنات سجائی۔ تو اللہ کا راز، اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔
गोया इंसान को फकत मैं जानता हूं और कोई जान ही नहीं सकता कि ये इंसान है क्या। आप बताएं, जितना हमारा गहरे से गहरा दोस्त हो, क्या कायनात में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको पूरे का पूरा जानता? कोई दोस्त ऐसा नहीं हो, कोई हत्ता के मियाँ बीवी कर ले, माँ बाप कर ले, फिर भी बहुत सारी चीजें आपको अपना दिल गवाही देगा कि वो फकत मेरे दिल में चल रही है, वो मैंने किसी को ना बताई ना किसी को कही। तो इंसान अल्लाह का राज, और इंसान अल्लाह का राज है, और अल्लाह इंसान का राज। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना राज बनाया और राज बना के इसे इस इम्तिहान के अंदर मुब्तला किया और इसको फिर बशरियत का लिबास पहनाया। बशरियत का लिबास पहना के इसे कई जरूरतों का मोहताज बना दिया। अब खाए बगैर गुजारा नहीं, और वो कहता है दोस्ती मेरे साथ। फिर जाते हो खाने की तरफ, तो देखो मैं खाता हूँ, कहा नहीं, कहा मैं नहीं खाता, तुम भी रोजा रखो। उतनी कुछ देर तो रुक के दिखाओ, चलो सारा नहीं रुक सकते खाने पीने से, तो कुछ देर मेरी मुआफकत करके तो दिखाओ, कितनी देर रुक सकते हो। तो नींद हमारी जरूरत बना दी, मगर अपनी रजा को किस बात में रखा? जागने में। खाना पीना हमारी जरूरत बनाया, मगर अपनी रजा को किस बात में रखा? कम खाओ। भूख में अपनी रजा को रखा, शिकम शहरी में अपनी रजा को नहीं रखा, भूख के अंदर अपनी रजा को रखा। तो अल्लाह ताला ने इधर इंसान को इन तमाम जरूरतों के जाल के अंदर उलझाया और फिर अपनी तरफ बुलाया कि अब मैं देखता हूं कि इस तमाम जाल से निकल कर कैसे मेरी तरफ आ सकते हो। तो आ सकते हो तो आओ, रास्ता आसान है, लेकिन चलो अज़्म कर लो तो आसान है, और अगर डगमगा जाओ तो फिर इससे मुश्किल रहा कोई नहीं। फिर जरूरतें बहुत हैं, कभी बीवी की जरूरत, बच्चों की जरूरत, मकान की जरूरत, खाने पीने की जरूरत, तो वो उन तमाम जरूरियात के अंदर भी इंसान को उलझा दिया है। अब ये तमाम दुनिया का फलसफा, इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम उस नुक्ते की तरफ आ जाएं कि फिर ये इंसान वो इंसान कैसे बने जो अल्लाह को पसंद है, जिसके लिए अल्लाह ने इसे बनाया, जिसके लिए फरिश्तों को कहा इसके सामने झुको, फरिश्तों को कहा कि इसे सजदा करो, हालांकि वो सजदा किसी और के लिए पसंद नहीं फरमाता, फिर भी कहा कि इसे सजदा करो। तो ये इंसान कैसे बन सकता है कि जो अल्लाह को पसंद हो और अल्लाह का मकसूद बन जाए? उसके लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, और अगर वो चाहता एक नबी को भेजता, फिर वो जो तालीमात होती वो सरवाइव करती रहती। क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं था? आज जैसे आज उसने वादे का ऐलान कर दिया कि अभी आखिरी दिन है और इस किताब की हिफाजत मैं करूंगा, तो वो ये वादा तो पहले भी कर सकता था। तो वो चाहता तो यही वादा दीन की हिफाजत का, किताब की हिफाजत का, वो एक ही किताब के साथ कर देता। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए अंबियाए किराम को भेजा और 1.25 लाख नबियों को भेजा, और इंसान को उस राह पर डालने के लिए कितनी उसने ऐसे समझे कि ये इसके पीछे उसकी मोहब्बत नजर आ रही कि वो चाहता है कि वो किसी तरह पलट आए, किसी तरह ये पलटा, किसी तरह मेरी तरफ पलटा। अब वो जो इंसान किसी भी तरह पलट आए, इस इंसान को अल्लाह ने 2 चीजों का मजमुआ बनाया। एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह है। अब जिस्म और रूह के अंदर हम ये समझ बैठे हैं कि हमारी जिंदगी में सारा कमाल इसी जिस्म का है और सब कुछ यही जिस्म है। मसलन आंख देखती है, तो ये आंख क्या है? जिस्म का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म का हिस्सा है, ये इस बॉडी का एक ऑर्गन, पार्ट है, हिस्सा है, तो देखती है। लेकिन जब इंसान फौत हो जाए और उसकी रूह परवाज कर जाए, तो फिर ये आंख बंद हो गई, ये कान सुनता है मगर रूह निकल गई, ये जुबान बोलती है मगर रूह निकल गई, हाथ हरकत करता है, रूह निकल गई, कदम चलता है, रूह निकल गई। तो रूह जब तक इस जिस्म के अंदर मौजूद थी,
تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ سارا کمال اسی جسم کا، آنکھ کی یہ طاقت ہے کہ وہ دیکھتی ہے، زبان کی طاقت ہے بولتی ہے، کان کی طاقت ہے وہ سنتا ہے، قدم کی طاقت ہے وہ چلتا ہے، سفر طے کرتا ہے۔ مگر جب انسان کے اندر سے روح نکل گئی تب یہ راز کھلا کہ اس کے پیچھے تو ساری طاقت اس روح کی تھی، سارا کمال تو اسی روح کا تھا۔ تو اس بات کو اگر یوں کیا جائے کہ آنکھ نہیں دیکھتی، روح دیکھتی ہے، آنکھ اس کا ایک ٹول ہے۔ روح جب دیکھنا چاہتی ہے تو آنکھ کے ذریعے سے دیکھتی ہے، روح جب سننا چاہتی ہے تو کان کے ذریعے سے سنتی ہے، روح جب بولنا چاہتی ہے تو زبان کے ذریعے سے بولتی ہے۔ تو لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم اور روح کا مرکب بنایا، اور جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، ہمارے سامنے کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، تو جتنا انسان ویزیبل تھا، جو ہمیں نظر آتا تھا، کیا اس میں سے کچھ کم ہو جاتا ہے؟ وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم اسے اٹھا کر قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ وہ کوٹھی کا مالک تھا، بنانے والا تھا، زمین کا مالک تھا، گھر کا مالک تھا، مگر اب ایک دن بھی اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اسے اٹھا کر وہاں پھینک دیتے ہیں، کب دفنا دیتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی پوچھے بھئی اتنی دیر میں تم بدل گئے، تھوڑی دیر پہلے تو آپ قربان ہو رہے تھے، اب ایک لمحہ گزرا ہے اور آپ گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، چند لمحے پہلے تو آپ مال جائیداد اسباب سب کچھ بیچ کر اسے بچانے کی باتیں کر رہے تھے، اب اسے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں کیسے آپ کا فلسفہ بدل گیا؟ تو وہ ہمیں جواب دے گا، نہیں، میں نہیں بدلا، وہ میں سچا تھا، مگر وہ سب کچھ اس جسم کے لیے نہیں تھا، وہ اس روح کے لیے تھا جو اب نہیں رہی، جو پرواز کر گئی۔ تو پتہ چلا کہ اصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا جو مجموعہ بنایا ہے، اس میں انسان کی کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ وہ پرائرٹی جسم کو نہ بنائے، پرائرٹی روح کو بنا، اپنی ترجیح روح کو بنا۔ جب انسان روح کی سنے، روح کو ترجیح دے، روح کے مطابق فیصلے کرے، تو اس کی زندگی پھر اولیاء کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور جب فیصلے جسم کے مطابق کرے تو جسم تو فانی ہے، یہ تو یہیں ماں کے پیٹ سے آیا ہے اور قبر تک اس نے جانا ہے، بس یہی اس کا سفر ہے، یہی اس کے لباس کی کہانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو انسان بنایا، جو انسان اللہ کا مقصود ہے، جو اللہ کا راز ہے، وہ انسان اس بشریت کے امتحان میں کامیاب تب ہوتا ہے جب جسم اس کی ثانوی ترجیح بن جائے، روح اس کی پہلی ترجیح، روح کو پہلی ترجیح پہ لائے، پھر وہ انسان کامل بنتا ہے۔ اور اگر جسم کو لے کے بیٹھا رہے تو یہ تو لذت سے نکلنے نہیں دے گا۔ جسم تو چھوٹی چھوٹی لذتیں، پھیکی پھیکی لذتیں، جعلی لذتیں ہیں، فانی لذتیں ہیں، چند لمحوں کی لذتیں ہیں، یہ تو اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور روح تو اس کے دیدار کی طرف لے کے جاتی ہے۔ روح تو انسان کو بلاتی ہے کہ آ، میں تجھے وہاں لے جاؤں کہ تو بیٹھا فرش پر ہوگا مگر نظارے عرش کے تو روح کا تو سمجھیں کہ سودا یہ ہے کہ وہ وہاں لے جانا چاہتی ہے، اور جسم ایک فانی چیز ہے، وہ ادھر لے جانا چاہتا ہے۔ تو پرائرٹی جس نے جسم کو دی وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے پرائرٹی روح کو دی، ترجیح روح کو دی جس نے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہی امتحان ہے، اور یہی فیصلہ زندگی کے اندر مشکل ہوتا ہے، یہی فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ کیا کریں، جسم کو پالیں یا روح کے ساتھ وفاداری کریں، اس کے ساتھ نبھائیں یا اس کے ساتھ نبھائیں۔ بس جس نے یہ فیصلہ آسان ہو گیا جس کے لیے، تو وہ انسان کامل بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا مقصود پورا ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو اب اس جسم اور روح، ان دو میں سے پتہ چلا کہ جو اہم ہے وہ روح ہے، جو اہم ہے وہ روح ہے۔ اچھا، میاں بیوی تھے، نکاح تھا، روح نکل گئی، تو اب نکاح رہا نہیں رہا، بس وہ عدت پوری کرے، تقاضے ہیں شریعت کے ظاہری، نکاح ختم ہو گیا، تو رشتے ٹوٹ گئے، رشتے بولیے رشتے ٹوٹ گئے، مگر روح کا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ روح کا جس سے جو رشتہ ہے وہ روح کا رشتہ قائم رہتا،
जिस्म के रिश्ते टूटते हैं, रूह का रिश्ता कायम रहता है। तो रूह का रिश्ता कायम रहता है, जिस्म फानी है, उसके रिश्ते भी फानी हैं। और जिस्म और रूह का कंपैरिजन आप यूं देख लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म को बनाया है जमीन और जमीन के अज्जा से, और रूह क्या है? रूह अम्र रब्बी, ये नूर है। रूह अम्र रब्बी है और जिस्म जमीन, मट्टी और उसके अज्जा से बना है। और वो अज्जा भी मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो 4 हैं। आग है, हवा है, पानी है, मट्टी है। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर मारूफ कौल के मुताबिक यही बात कि ये 4 अज्जा हैं जिनको मिलाकर अल्लाह ने इंसान का जिस्म बनाया, इंसान का जिस्म। अब ये जो 4 चीजों को बनाया, तो पानी और आग आपस में एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं या मुखालिफ हैं? हवा और मट्टी मिलते जुलते हैं या मुखालिफ हैं? पानी का काम है आग को बुझाना और आग का काम है पानी को खत्म करना। मट्टी और आग वो भी इसी तरह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 चीजों को जमा करके इंसान बनाया, और ये इंसान का जिस्म बनाया, बशर बनाया, ये बशरियत बनाई। और रूह क्या है? रूह अम्र रब्बी है। और ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 ऐसे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बीमारी हम बताएं तो वो हमें 4 चीजें जमा करके एक नुस्खा बना दे, भाई ये कैप्सूल लेना पड़ेगा, ये एंटीबायोटिक है, ये फलानी चीज को कम करेगा, ये पेन किलर है, ये फला है। 4 चीजें मिला के उसने कहा ये कामिल नुस्खा है। तो अल्लाह ताला ने इन 4 चीजों को मिलाया और इंसान बना दिया। और इन 4 चीजों को मिला के अल्लाह ने जब इंसान बनाया, तो क्या आग ने अपना असर नहीं दिखाना? तो आग जब अपना असर दिखाएगी तो इंसान को गुस्सा आएगा। ये जो गुस्सा है, ये उस तासीर का इजहार है। ये जो इंसान के अंदर दुश्मनी है, अदावत है, गैज़ो गज़ब है किसी के साथ, ये जो नफ्स की खुसूसियात है, गुस्सा नफ्स की खासियत है, गैज़ो गज़ब नफ्स की खासियत है, दुश्मनी और अदावत नफ्स की खासियत है। और ये इंसान में कहां से आई? ये उसी खमीर से आई जो आग की सूरत में इंसान के अंदर रखा गया। पानी है। पानी क्या है? पानी की सिफत और खासियत है, पानी के अंदर है बहाव, सैलान। बहाव किसे कहते हैं? बहाव कहते हैं कि एक तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। पानी की यही खासियत है। तो इंसान कमजोर पर चढ़ाई करेगा, ताकतवर की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये उसके अंदर इस खासियत का इजहार हो रहा। कमजोर के ऊपर कहते हैं ना कि कमजोर के ऊपर से गुस्सा उतरता नहीं, और ताकतवर के ऊपर गुस्सा कभी चढ़ता नहीं। तो ये इंसान के अंदर जो खासियत है, जो तासीर पैदा हुई, ये इंसान का करैक्टर जहां से डेवलप होता है, उसका जो सोर्स है, सरचश्मा है, मंबा है, जहां से वो पैदा होके आया है इंसान की अखलाकियात के अंदर, वो पानी है। तो पानी के अंदर बहाव है। और दूसरा, पानी के अंदर क्या है? आसानी। जहां उसको रास्ता मिलेगा वो मुड़ता चला जाएगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने सीधा जाना। सीधा जाने के लिए तो मुशक्कत चाहिए, वो नहीं करेगा। तो वो कहेगा जिधर आसानी है मैं उधर मुड़ जाता हूं। तो ये इंसान के अंदर ये पानी की तासीर में से। ऐसे ही नीचे की तरफ जाना, आसानी की तरफ जाना, जिस तरफ रुख करना उसी तरफ बह जाना। अब जरूरत कहीं और हो पानी की, तो पानी जरूरत को नहीं देखता कि मेरी जरूरत किधर है, मैं वहां जाऊं। पानी किधर जाता है? जिधर उसको आसान रास्ता मिले। तो लिहाजा ये इंसान की जो तवज्जो है, ये किसी एक तरफ का होके रह जाना और बाकी हर शय से बेखबर हो जाना, ये इंसान के अंदर पानी की सिफात, उसकी तासीरात है जो इंसान के करैक्टर के अंदर पैदा होती। इसी तरह फिर हवा है। हवा के अंदर क्या है? तकब्बुर, फखर, शेखी बिखारना, फखर करना, गुरूर करना, मैं ये, मैं वो, ये सब हवा और उसकी तासीरात है। तो फिर इसी तरह मट्टी है। मट्टी क्या है? मट्टी के अंदर सिफलापन कहते हैं नीचे की तरफ गिरना। जितना ऊंचा आप उसे जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, गिरेगी तो नीचे आएगी।
مٹی کو جتنا بلند لے جائیں جب گرائیں گے اس نے نیچے آنا ہے. تو انسان پر آپ محنت کر کر کے اس کو جتنا بلند بنا تو وہ کسی وقت اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گرا پڑا ہوتا ہے اور ویسی حرکت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اتنی گری ہوئی حرکت کر دی آپ نے, آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی. آپ اتنے سمجھدار ہو کے, اتنے پڑھے لکھے ہو کے, اتنے نیک اور اتنے عہدے والے ہو کے آپ نے یہ کر دیا. تو وہ مٹی کی تاثیر ہے جو اس کے اندر کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو جن اجزاء کا مجموعہ بنایا, ان اجزاء کے اپنے اپنے اثرات ہیں, ان اجزاء کی اپنی اپنی تاثیرات ہیں. ان تاثیرات کے ملنے سے انسان کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا. وہ جو کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے وہیں پر شریعت کو کسوٹی بنانا ہوتا ہے کہ اس کریکٹر میں سے میں نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا, کس سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا. یہ وہاں فیصلہ, یہ شریعت آ کے فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جو تیرے اندر آگ کی فلاں فلاں صفت ہے اس سے بچنا ہے اور غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے. جہاں دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں غصہ کرو, جہاں اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں غصہ کرو. تو قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے انسان تیرے اندر میں نے پسند کی خاصیت بھی رکھی اور تیرے اندر نفرت اور دشمنی کی خاصیت بھی رکھی, اور وہ پسند اور نفرت تو نے کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں. یہ نفس سے نہ پوچھنا, روح سے پوچھنا. روح جس کو پسند کرے اسے پسند کرنا, روح جس پر غصہ کرنے کا کہے, نفرت کرنے کا کہے, اس سے نفرت کرنا. تو وہ جو انسان کے اندر یہ بشر جو ہے, بشر کے اندر جتنی خصوصیات ہیں, جتنے خواص ہیں, وہ سارے خواص انسان کے کریکٹر کا سورس ہیں. وہ وہاں سے پیدا ہوتا. اب وہاں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی لگام نفس کے ہاتھ میں دینی ہے یا ان کی لگام اور باغ ڈور روح کے ہاتھ میں دینی. بس جس نے روح کے ہاتھ میں پکڑا دی باغ ڈور وہ کامیاب ہو گئے, اور جس نے نفس کے ہاتھ میں پکڑا دی باغ ڈور کہ جو تو کہے میں تیرے پیچھے, تو وہ جو اس کی راہ پہ چل پڑا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ فیصلہ, یہ انسان کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے شریعت عطا کی, کتاب عطا کی, قرآن عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ عطا فرمائے. تو انسان نے فیصلہ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اس کی زندگی میں ترجیح کیا ہے, پہلی ترجیح پہ کیا رکھنا ہے. تو جب انسان پہلی ترجیح میں اپنی روح کو رکھتا ہے تو انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے, اور جب اس کی پریفرنسز میں, پرائرٹیز میں, ترجیحات میں روح کا کہیں ذکر نہ ہو اور نفس اور جسم ہی آگے آ گیا ہو, تو پھر وہ سمجھیں کہ ایسے سمجھیں کہ جیسے پاکستان میں 65 سال کی حکومت چل رہی. وہ پھر وہی ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہ بھی حکمران اچھا ہوگا تو سب اچھا ہوگا. تو لہٰذا یہ جو سلطنت ہے انسان کے جسم کی, اس پر اقتدار آپ نے کس کو دینا ہے؟ ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے؟ نفس کو دینا ہے یا روح کو دینا ہے؟ بس آپ کس کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کے اوپر. تو اپنے آپ پر اگر نفس کی حکمرانی کر بیٹھے یا اسی کو ووٹ دے بیٹھے اور اسی کی حکمرانی ہو گئی تو پھر تباہ و برباد ہو گئے. اور اگر روح کو ووٹ دیا, روح کے ساتھ کھڑے ہوئے, روح کو طاقتور کیا, جسم کی باغ ڈور روح کے ہاتھ میں پکڑا دی, روح کو آگے رکھا, اس کو پرائرٹی پہ رکھا, تو پھر جسم کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ مجبور ہو کر پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. پھر وہ جسم کہتا ہے, آنکھ کہتی ہے چل ٹھیک ہے جو تو کہے گا میں دیکھوں گی, جو نہیں کہے گا میں نہیں دیکھوں گا. وہ اس کے تابع ہو جائے. پھر آنکھ اس طرف اٹھتی ہی نہیں جدھر روح کو پسند نہ, کان وہ سنتا ہی نہیں جو روح کو پسند نہ, پھر دل وہ چاہتا ہی نہیں جو جسم کی راہ. پھر دل کہتا ہے نہیں کھڑا ہو جا, مصلے پہ آ جا, وہاں جسم پہ تو نفس ملے گا, مصلے پہ آؤ گے تو رب رحمان. تو پھر لہٰذا انسان اس سے انسان کامل کا سفر کرتا ہے اور اس طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ جو سارا عمل ہے, اس سارے کو اگر آپ کہیں کوئی ایک عنوان دیا جائے تو اس ایک عنوان کا نام ہے تزکیہ.
سبحان اللہ۔ ایک عنوان کا نام کیا ہے؟ تزکیہ کو اگر آپ سمجھیں پرانے زمانے میں، اب آج تو پتہ نہیں، دنیا ترقی کر گئی، ہم تو ان پڑھ بندے ہیں۔ وہ جیسے حاجی صاحب وہ پرانے زمانے میں آٹا چکی سے پسوا کے لاتے تھے نا، تو پھر وہ چھاننی ہوتی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ چھاننی۔ تو وہ چھاننی میں ایسے چھانتے ہیں تو آٹا ایک طرف اور اس میں جو جو اور چھان وہ ایک طرف ہو گیا، وہ پھینک دیا۔ تو یہ اس کو تزکیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس ایسے سمجھ لیں یہ تزکیہ ہے کہ یہ جو آگ پانی ہوا مٹی کو ملا کے انسان کا جسم بنا ہے، بس اس کو چھاننی لگانی ہے، بھئی تیرے اندر جو تاثیرات ہیں اس میں سے کتنی تاثیر ہمیں چاہیے اور کتنی نہیں چاہیے، اور جو تاثیر چاہیے وہ روح کے تابع کر دینی ہے، اور جس کو نفی کرنی ہے اس کو زندگی سے نکال دینا ہے۔ یہ چھاننی جس نے لگا لی اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام میں نے ان کے ذمہ لگائے۔ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تم پر اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہاں بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مفہوم ہے منصب نبوت کو، 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر بیان فرمایا۔ کتنے؟ 4۔ اور ان 4 مقامات میں سے 3 مقامات پر اسلوب ایک جیسا ہے، اور ایک مقام پر اسلوب نہیں، ہاں ایک مقام پر اسلوب اور ہے اور 3 مقامات پر اسلوب اور۔ 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا، اور ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ بات آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ بات آئی تو وہاں کتاب اور حکمت کا علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں۔ وہاں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے باری تعالیٰ رسول بھیج ان میں جو ان کو تیری کتاب کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور جب اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو ترتیب بدل دی، فرمایا میں نے کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، وہ میری آیات کو تم پر تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم تمہیں دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ علم سے پہلے تزکیہ کیسے آ گئے؟ تزکیہ تو آتا ہے پتہ چلے گا نا بھی یہ خرابی ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ تو تزکیہ، وضو کرنے کا علم نہ ہو تو طہارت حاصل ہو سکتی ہے، غسل کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، علم نہ ہو تو کیا وہ آدمی پاک ہو سکے گا؟ تو پاکیزگی کب آئی؟ علم کے بعد۔ پاکیزگی کب آئی؟ علم کے بعد۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج کے باری تعالیٰ وہ رسول بھیج کہ کتاب کی تلاوت کرے، علم دے اور تزکیہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جو تو نے مانگا میں اس سے بھی بڑھ کر بھیج رہا ہوں، اور میں اس سے بڑھ کر یوں بھیج رہا ہوں کہ میرا حبیب ایسا اثر لے کے آ رہا ہے اپنی صحبت کا، وہ صرف میری آیات کی تلاوت کرے گا اور علم بعد میں دے گا، اپنی نگاہ سے ہی نہیں پاک کر، اپنی صحبت سے ہی نہیں پاک کر۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس کو اللہ نے پہلے رکھا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کو بعد میں رکھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا تھا تو معاذ اللہ وہ اس ترتیب سے بے خبر تھے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے مفسرین نے کہ ممکن ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے سابقہ نبیوں کے لیے اللہ کا ضابطہ یہی ہو، اور مصطفیٰ آئے تو اللہ نے ضابطہ بدل دیا۔ سب کے لیے ضابطہ یہ تھا کہ ان پر میری آیات کو تلاوت کرو، ان کو تعلیم دو، اور اس تلاوت اور تعلیم کے نتیجے میں یہ تزکیہ حاصل کریں گے۔ اور جب مصطفیٰ کو بھیجا فرمایا حبیب تیری صحبت کا اثر ایسا ہے
جو ایک نگاہ تجھے دیکھ لے گا ساری ناپاکی چلی جائے گی، پاک ہی پاک ہو جائے گا۔ علم حاصل کرے گا، بے شک آپ اسے علم پڑھائیں وہ علم حاصل کرے گا، مگر علم سے پہلے تزکیہ۔ یہ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ جو نگاہ کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تزکیہ کے اندر یہ مقام اور درجہ عطا فرمایا، یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے یہ مسجد بنی ہے، کتنے سال ہو گئے ہم زندگی گزار چکے ہیں، مسجدیں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مگر کھڑے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، کھڑے وہیں کے۔ اور صحابہ ایک نظر حضور پر پڑ گئی نا جس کی ساری زندگی بدل جاتی، وہ پہلے کچھ اور تھے، ایک نظر پڑی ساری زندگی بدل جاتی۔ آپ دیکھیں آج آپ بتائیں لوگوں کو بھی گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، اس کے میڈیکل کے نقصانات بتاتے رہیں، کنٹرول بھی کرتے رہیں، والدین بھی کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، مگر کتنی روک تھام اس کی کر پا رہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ صرف ایک حکم سنایا کہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے تو تزکیہ کر کے اس مقام تک لے جا چکے تھے انہیں کہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کو پسند نہیں اور مصطفیٰ کو پسند نہیں، تو اسی لمحے انہوں نے مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی، مٹکے پھینک دیے، توڑ دیے، اور اس کے بعد ایک گھونٹ بھی کسی نے نہیں۔ آج آپ کسی کو کہیں، آج یہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، اس سے پوچھیں بھی یہ منشیات کسی کو چھڑانی ہو تو کتنا لمبا پروسیس ہے، وہ کہے یہ اتنا ٹائم لگے گا، اس کی ٹریٹمنٹ دینی پڑے گی، میڈیسن دینی پڑے گی، اس کا جسم فلاں فلاں چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، اس کا پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا، اسے کچھ اور چیزوں کی طرف لانا پڑے گا، یہ متبادل کرنا پڑے گا، تو پھر جا کے وہ شراب کو چھوڑے گا تو پھر اسے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ تو پاگل ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، مر جائے گا، کھپ جائے گا۔ تو یہ ساری سائنس جو ادھر ہے، یہ ساری سائنس وہاں کہاں گئی تھی جب قرآن کا ایک حکم نازل ہوا تھا اور مصطفیٰ نے صرف زبان سے بتایا بھئی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو صحابہ نے اسی وقت چھوڑ دیا، کیونکہ روحوں کا تزکیہ ہو چکا تھا، وہ نفس کا تزکیہ ہو چکا تھا، روح کا تزکیہ ہو چکا تھا، وہ صحبت مصطفیٰ سے ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا تھا کہ ان کے نزدیک نہ جسم کی اہمیت رہی تھی نہ جسم کی ضروریات کی اہمیت رہی تھی، وہ صرف یہی دیکھتے تھے ہمارے مولا کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، صرف اس ایک نقطے پر سارا فیصلہ ہو۔ تو جب روحیں ترقی کر کے وہاں پہنچی ہوں، تزکیہ کر کے وہاں پہنچے ہوں، تو وہ تزکیہ آپ کو مجھے تو مجاہدہ سے گزرنا ہے، محنت سے گزرنا ہے، مگر صحابہ ان کو یہ شان عطا ہوئی، محنت انہوں نے کی، ہم سے زیادہ کی، ساری امت سے زیادہ کی، لیکن درجہ انہیں محنت کرنے کے بعد نہیں ملا، درجہ صرف ایک نظر میں ہی ملا، ایک نظر میں ملا۔ اس لیے صحابی کے لیے جو لفظ چنا اللہ اور اس کے رسول نے، صحابی، تو صحابی کو ہم صحابی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حاجی کیوں نہیں کہتے؟ ہم حج کر رہے ہیں تو ساری زندگی حاجی ہیں جی، تو اس کو انہوں نے حج کیا حضور کے ساتھ تو ان کو حاجی کہتے، انہوں نے نمازیں پڑھی انہیں نمازی کہتے، انہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں متقی کہیں۔ بے شک وہ متقی تھے، وہ حاجی، وہ نمازی، وہ عبادت گزار ساری امت سے بڑھ کر، مگر لفظ ان کے لیے کیا منتخب فرمایا؟ صحابی۔ صحابی کیا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن یہ بھی نہیں جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ بھی نہیں، کیونکہ کچھ وہ بھی تو تھے جو نابینے تھے، دیکھا نہیں، تو پھر ان کو صحابی کی ڈیفینیشن میں کیسے لائیں گے؟ تو صحابی کون ہے؟ وہ جس نے ایک لمحہ صحبت پالی مصطفیٰ، ایک لمحے کی صحبت پالی مصطفیٰ کی، تو وہ جسم جہاں کھڑا تھا پھر وہیں نہیں رہا، اس کا ایسا تزکیہ ہوا کہ وہ انسان کامل کے درجے پر پہنچ گیا۔
اب کوئی غوث کتب ولی اس درجے پر نہیں جا سکتا جس درجے پر صحبت مصطفیٰ نے پہنچا، صحبت مصطفیٰ نے پہنچا دیا انہیں اس درجے پر۔ اور یہ جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو صحابہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے یہ سارے درجے ملے، اور صحبت مصطفیٰ کی تاثیر نے ان کے اندر جتنے بشریت کے تقاضے تھے ان سب کو منزہ کر دیا، پاک اور صاف کر دیا، اور پاکیزگی کے درجے پر پہنچا دیے۔ اس لیے جو تزکیہ ہے وہ آج آپ نے اور میں نے صحبت بھی تلاش کرنی ہے جہاں سے میسر آئے، اور محنت بھی کرنی ہے۔ سارا صحبت پہ نہیں رکھنا اور سارا محنت سے بھی نہیں سمجھنا، یہ دونوں چیزیں حاصل کرنی ہیں، دونوں چیزوں کو ملا کے اسے حاصل کرنا۔ تو یہ اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک صحبت، جیسے کسی شیخ کامل کی صحبت ہوتی ہے ایسے اس امت کی ایک اجتماعی صحبت ہے۔ کیا ہے؟ بے شک سارے ہم میں سے ناراض نہ ہونا، ہم میں سے کوئی بھی نیک نہ ہو، لیکن اگر مجلس نیکی کی ہے تو یہ بھی ایک صحبت، مجلس اگر نیکی کی ہے تو یہ بھی ایک صحبت ہے، اور اس صحبت کے اثرات آپ محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا باطن روشن ہو جاتا ہے، ایمان کو تقویت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس امت کے لیے اللہ نے یہ سوغات عطا فرمائی ہے کہ اس امت کو ایک اجتماعی صحبت عطا کی کہ چلو اگر تم میں سے کوئی تمہیں کامل مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کرو، اور اگر کامل نہ ملے تو سارے ناقص مل بیٹھ کر ایک صحبت بنا لو تو وہ بھی کمال ہے۔ اگر صحبت جب صحبت بنا کے بیٹھو گے تو تمہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی رنگ کسی نہ کسی طرح سے وہ آ جائے گا، تمہارے وہ رنگ آ جائے گا۔ صحبت بنا کے بیٹھو، تو جب صحبت بنتی ہے تو صحبت سے ہی تو صحابی ہوئے۔ تو آج یہ پورے جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آئسولیشن کی طرف جائیں۔ بھئی انسان کی بقا تو صحبت میں ہے، آپ اسے تنہائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تنہا بیٹھ کر وہ ترقی کر سکتا ہے جو اتنا مضبوط ہو کہ اسے پتا ہو کہ مجھے نہ نفس ہلا سکتا ہے، نہ جسم اور اس کے تقاضے مجھے ادھر ادھر ورگلا سکتے ہیں۔ پھر ایسا کامل ہے تو وہ جنگلوں میں چلا جائے، پھر تو اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ کامل ہے۔ اور اگر کامل نہیں ہے تو پھر تنہا رہنے سے جڑ کے رہنے میں برکت ہے، سبحان اللہ، مل کر بیٹھنے میں اور ذکر کرنے میں برکت ہے۔ تو یہ تنظیم یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تنظیم کوئی اس کے کوئی شرعی طور پر بھی واجب تو نہیں۔ تنظیم کیا ہے کہ چلو کسی بہانے ہم اجتماعی صحبت اختیار کر لیں، کسی بہانے کوئی محفل ہو جائے گی، درس قرآن ہو جائے گا، تو لہذا صحبت ہے۔ تو یہ صحبت کے لیے سب ہے۔ تو میں اب پیغام کی طرف آتا ہوں۔ یہ جتنی بات ہم نے کی ہے ساری، چونکہ آپ نے فرمایا بھی کوئی تربیتی گفتگو کریں، تو میں ہوں تو کسی قابل نہیں، نہ میں خود میری کوئی اپنی تربیت میں حاصل کر سکا، نہ آپ کی کسی کی کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ یہ قرآن اور حدیث کی برکت سے جو میرے لیے بھی سبق ہو اور ہم سب کے لیے سبق ہو، وہ بات اس لیے کی۔ باقی نصیحت کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، نصیحت نہیں۔ میں تو صرف اپنے آپ کو یہ نصیحت کر سکتا ہوں، اور آپ کو صرف یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ اور پیغام یہی ہے کہ انسان جس جھنجٹ میں پڑا ہوا ہے، یہ نہ تیری راہ ہے، نہ تیرا مقصود ہے، نہ تو اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ رزق کا وعدہ تو اس نے کیا ہے؟ بے شک نہیں کیا۔ بھوک سے کوئی مرا؟ خال شاید استثناء ہوتا ہے ہر جگہ، مگر بھوک سے کوئی نہیں مرا۔ تو جس شے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی، ہم نے وہ ذمہ داری خود اٹھا لی، اور جس کا اس نے کہا نہیں محنت کر کے آؤ، وہ ہم نے اس پہ چھوڑ دی۔ اس نے کہا محنت کر کے آؤ گے تو میری رضا ملے گی اور جنت ملے گی، وہ ہم نے اس پہ چھوڑ دی کہ وہ چاہے گا تو دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ اور جو اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں دوں گا، میرا وعدہ ہے، میں رب العالمین ہوں، تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا، وہ اس کے اندر فکر میں ہم لگ گئے ہیں۔
تو لہٰذا یہ انسان کو عقل الجھاتی ہے، نفس اسے الجھاتا ہے، جسم کی ضروریات مقتضیات اسے الجھاتی ہیں، اور وہ ایسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ ہے وہ سناتا ہوں، اور اس میں سے آپ نے غفلت اور سستی کا اس میں سے پہلو نہیں لینا، اس میں سے لینا ہے اللہ کی بے نیازی والا، اللہ کی بے نیازی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسان کا جو گناہ تھا، پوری زمین پر رہنے والے انسانوں کا گناہ بڑھ گیا، تو فرشتے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کو حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی باری تعالیٰ یہ تو دیکھ رہا ہے انسان کیا کر رہا ہے، کفر کی راہ پر، شرک کی راہ پر، فسق و فجور، ظلم، زیادتی، تو اس گناہ کی راہ پہ، تو اس کو تو رہنے کا حق ہی نہیں، اس کو تو مٹا دے، یہ رہنے زندہ رہنے کا حقدار نہیں، اس کو سب انسان کو تباہ و برباد کر دے، مٹا دے سب۔ یہ فرشتے گئے اللہ کی بارگاہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس انسان کے اندر کیا کیا رکھا، کیا کیا گویا کہ جو کچھ میں نے اس انسان کے اندر رکھ دیا ہے، اتنی چیزیں، جسم بھی، نفس بھی، عقل بھی، روح بھی، دنیا بھی، زینت بھی، جو کچھ اس کے اندر میں نے رکھ دیا ہے، گویا یہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ کچھ تو ہوگا، یہ کچھ ہوگا، مگر ان میں سے چند ایک بھی اگر میرے عاشق نکل آئے، چند ایک بھی اگر میرے بن گئے تو بس وہی کافی۔ تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس انسان کے اندر تو نے اتنی چیزیں رکھی، مگر وہی بھی تو بھیجی، نبی بھی تو بھیجا، بتایا بھی تو ہے، سب نفع نقصان تو اس کو پتا ہے، پھر ایسے کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر تمہارا امتحان لوں۔ تو فرمایا میں نے انسان کے اندر ایسی کم و بیش 10 چیزیں رکھی، مگر تمہارے اندر اس میں سے 2 چیزیں رکھتا ہوں۔ تو وہ جو ہاروت ماروت کا قصہ ہے قرآن مجید کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صرف 2 چیزیں رکھی، ایک عورت کی محبت رکھی اور ایک مال کی محبت رکھی، اور یہ 2 چیزیں رکھ کر دنیا میں بھیج دی، اور دنیا میں بھیجا تو آج تک وہ جہنم کے گڑھے کے اندر لٹکے ہوئے، ٹھیک ہے، پھسل گئے، قائم نہیں رہ سکے۔ اور فرشتوں نے چنے ہوئے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ باری تعالیٰ یہ ان کا ایمان اتنا کامل ہے تیری ذات پر، یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے، تو ان سے ہو گئی۔ تو یہاں سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انسان اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو بگڑ جائے، اگر انسان اپنی صحبت اختیار نہیں کرے گا تو بگڑے، اپنی تربیت نہیں کرے گا بگڑے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا بگڑ جائے، اگر اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرے گا، روح کے تقاضوں کو نہیں سنے گا، روح کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا تو بگڑ جائے۔ لہٰذا اپنا محاسبہ ضروری ہے، اور یاد رکھ لیں روح زمین کا کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں میں آیا ہوں، میں اچھی تقریر کر دوں زبردست تو سارے اولیاء اللہ ہو جائیں گے، اللہ کرے ہو جائیں ہم سب، مگر ایسے نہیں ہوتا، کوئی کسی دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے انسان نے خود ارادہ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ اگر کسی آدمی نے ارادہ ہی نہیں کیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا تو وہ لاکھ صحبتوں میں جائے، رفاقت اختیار کر لے، کچھ کر لے، کچھ نہیں ہوگا، ارادہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارادے کے اندر بڑی طاقت رکھی، انسان سے وہ چاہتا ہے کہ ارادہ کر۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے جہاں، وہاں سب سے پہلے انسان سے ارادے کو طلب کیا۔ اس نے کہا کہ انسان یہ ساری کائنات کی بنیاد بھی ارادہ ہے، اس کا ارادہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب ارادہ کرتا ہے تو کائنات بنائی، تو ساری کائنات کی بنیاد ہے اس کا ارادہ۔ تو اس نے کہا میں نے ارادہ کیا تو کائنات بنا دی، اور تو بھی ارادہ کر اور اس کائنات کا مخدوم بن جا۔ ارادہ کرنا انسان کے اوپر۔ اس لیے
آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، فرمایا نیت المؤمن خیر من عمل وعمل المنافق خیر من نیت۔ فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی اور منافق یہ ہے کہ اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ اس کی نیت اس کے ارادے اس کے عمل سے بہتر، یعنی نیت میں کھوٹ ہو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیت میں کمی بیشی رکھ رہا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت تو اللہ کا معاملہ، نیت تو آپ نے کسی دوسرے کو بتانی نہیں، نہ آپ نے کسی کو سمجھانی نہ بتانی، نیت تو بندے اور رب کا معاملہ، لہٰذا رب کے ساتھ کیسے دو نمبری کر سکتا، رب کے ساتھ کیسے کھوٹ کر سکتا؟ یہ مومن کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی نیت کے اندر کوئی ملاوٹ ہو، نیت کے اندر فطور آ جائے تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری تو شرک خفی ہے۔ تو مومن کی نیت کبھی خراب نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت تو اللہ کا راز ہے، امانت ہے۔ ہاں اس کے عمل میں کمی بیشی ہو سکتی، نیت اچھی تھی کرنے لگا، بے نیت تھی پانی پلانے کی مگر گر گیا، تو عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نیت میں نہیں ہو سکتی۔ مومن کی شان یہ ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو، نیت خالص رکھ اللہ کے لیے، تو عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نیت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا منافق وہ ہے کہ اس کا عمل اتنا حسین ہوتا ہے اور عمل بہتر ہوتا ہے نیت سے، کیونکہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، لہذا بڑھ چڑھ کے اس کو بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیت اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اور مومن کی ساری نجات کا دار و مدار اللہ نے نیت پہ رکھا۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ فرمائے گا یہ تجھے میں نے مسجد بنانے کا ثواب، بندہ کہے گا باری تعالیٰ وہ میں نے بنائی تو نہیں، وہ تو صرف میری نیت تھی، وہ اللہ فرمائے گا میں تیری نیت کو جانتا ہوں، یہ خالص تھی، اگر تجھے وسائل میسر آتے تو نے ضرور بنانی تھی، بس جب تو نیت میں خالص تھا، مجھے تیرے عمل سے غرض نہیں، نیت میں خالص تھا، یہ لے اجر کا مستحق۔ تو مومن کی نیت سب سے اہم ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص کریں، پھر جو صحبتیں ہیں وہ اختیار کریں، نیکی کے لیے تعلق رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے اخلاق کو بدلیں، ارادہ کریں اپنے کردار کو بدلنے کا، کوئی دوسرا آپ کو نہیں بدل سکتا۔ باپ روز کہتا رہے بیٹے کو نماز پڑھ نماز پڑھ، اگر اس نے ارادہ نہیں کیا دل سے کیسے پڑھے؟ تو رہی صحیح کسر پوری ہوگی، یہاں تو کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لہذا ارادہ نیت اپنی اصلاح کا سفر انسان نے خود شروع کرنا ہے، بس یہ ہے آج کی اس مجلس کا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا ارادہ نصیب فرمائے اور اس ارادے میں خلوص عطا فرمائے، اور پھر اس راہ پر چلنے میں ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور ہمیں اس امتحان میں سے گزرنے کی توفیق دے، اور ہم ایسے بن جائیں جیسے اسے پسند آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ یہ ایک صحبت، ایک مجلس، ایک منعقد کی، اللہ تعالی ہمارے لیے باعث اجر فرمائے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، تو میں یہ تو نہیں کہتا مجھے سب پتہ ہے، مگر جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ کی خدمت کریں گے۔ السلام علیکم۔ ایک آج کل سوشل میڈیا پہ اپنا کوشچن آیا ہوا تھا، تو بعض کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھایا تھا، بعض کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا تھا، اور جو میں نے سنا تھا وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھایا۔ آپ اس میں وضاحت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کا جنازہ مبارک نہیں ہوا، صرف ٹولیوں کی صورت میں صحابہ کرام داخل ہوتے تھے حجرہ مبارک میں، اور درود و سلام عرض کرتے تھے اور پھر چلے جاتے۔ تو
تو ٹولیوں کی شکل میں اسی طرح آتے رہے, گزرتے رہے اور درود و سلام پڑھتے رہے. تو درود و سلام بھی پڑھا ہوگا, کسی نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہوگا ساتھ, کسی نے کلمہ شہادت بھی پڑھا ہوگا, کسی نے درود بھی پڑھا ہوگا, کسی نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ مبارک بس یہی تھا, یہی. کیونکہ اکثر دوستوں کو نہیں علم اس بارے میں. ہاں, اس کے صاف ظاہر ہے کہ مطالعہ کرنے سے اور پڑھنے سے چیزیں آتی ہیں. اور کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں ہو تو ویسے تو جماعت کا کوئی کام ہمارا اپنی- ہو گیا ہے, لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں. ایسے مواقع کوئی پریکٹیکل لائف یا کوئی عملی طور پر یہاں جو مسائل پیش آتی ہیں اس میں سے کوئی چیز پوچھنی ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. علامہ صاحب جو ہماری فجر کی سنتیں ہیں کہ زیادہ تر ہم یہ سنتے آ رہے ہیں پہلے کہ جی اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ نے سنتیں ادا کرنی ہے, پھر آپ نے جماعت کے ساتھ ملنا ہے. وہ جماعت تو تکبیر اولیٰ بھی ضائع ہو گئی وہ سنتوں کے چکر میں. تو اس کے بارے میں جو اصل چیز کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو دو سنتیں ہیں نا, ان کی فضیلت بہت بیان ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا و ما فیہا ایک طرف اور ان دونوں رکعتوں کا اجر ایک طرف. لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ پڑھے. رہی تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا, یہ مستحب عمل, فرض یا واجب نہیں. واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. اور اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہو کہ امام کے جماعت کے ساتھ میں مل جاؤں گا, چاہے وہ دوسری رکعت میں ہی ملے, اگر اس کو جماعت حاصل کر لینے کا یقین ہو تو پھر وہ سنتیں پڑھے, بشرطے کہ سنتیں ایسے نہ پڑھے کہ جیسے پڑھی ہی نہیں. اگر تو تسلی سے سنتیں پڑھ سکتا ہے تو پھر پڑھے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا یا اسے یہ گمان ہے کہ سنتیں جلدی جلدی پڑھوں گا, بے دھیانی سے پڑھوں گا, اس کے حقوق آداب پورے نہیں رکھ سکوں گا, تو پھر پہلے جماعت کے ساتھ ملے. یا اسے یہ یقین ہے کہ اگر میں سنتیں شروع کروں گا تو جماعت ختم ہو جائے گی, تو پھر پہلے جماعت کے ساتھ مل جائے. اور سنتوں کا پھر ہمارے احناف نے یہ کہا ہے کہ پھر سورج نکلنے کا انتظار کرے اور سورج نکلنے کے بعد دو سنتیں ادا کرے, کیونکہ یہ دو سنتیں بہت اہم. اور لیکن ہیں بہرحال یہ سنت, تو یہ سنت کے درجے پر ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. لہٰذا اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میں جماعت کے ساتھ نہیں مل سکوں گا تو پھر اسے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے. سنتوں کو بعد میں پڑھے سورج نکلنے کے بعد. ایک آدھ دن چھوڑے گا تو ایمان اس خسارے کو گوارا نہیں کرے گا, اگلے دن جلدی آئے گا. ایسا ہو سکتا ہے. سنتیں جو ہے وہ قضا ادا کی جائیں گی یا سنتوں کی قضا نہیں ہوتی, بس وہ 2 رکعت سنت کی نیت کر کے پڑھے گا سورج نکلنے کے بعد. کیونکہ ہمارے احناف میں یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز ادا کرنا مکروہ ہے. تو لہذا سنت کو اس وقت میں ادا نہ کرے جس وقت میں ادا کرنا مکروہ ہے, تو وہ سورج نکلنے کے بعد ادا کریں. اور وہ سورج نکلنے کے بعد جو ادا کرے گا تو ممکن ہے وہ نفل کے درجے پر ہو جائیں, مگر کم سے کم وہ جب یہ اہتمام کرے گا تو اگلی دفعہ سنتوں سے غافل نہیں ہوگا. اس لیے اس کے اندر یہ حکمت کہ جو کام کرتے ہیں اگر وہ سنت نہیں پڑھ سکتے فرض سے پہلے, ہاں یہ ذہن میں رکھیں. بعد میں دیکھیں ٹائم لگتا ہے, وہ ڈیوٹی پر چلا جاتے ہیں, پھر وہ کیا کہیں زور کے ساتھ پڑھیں یا کیا کیسے کریں؟ صاحب اس میں ایک اور آتا ہے, اگر زور اور اثر کا ٹائم ہو جائے 5 یا 2 دن میں رہتے ہو, زور کے 4 فرض انسان پڑھ سکتا ہے یا پھر ساری نماز بعد میں ایک ساتھ کر کے پڑھے یا سنتے چھوڑ دے؟ میرا بھی ایک سوال ہے, فجر کی نماز بہت کم قضا ہوتی ہے نا, جو نماز زیادہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی, اگر ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا ٹائم لیمٹ کتنا ہوتا ہے یا وہ قضا ہی پڑھنی ہے پھر؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے نماز کے اندر یہ جو رکعتیں اس میں جو اصل ہے وہ ہے فرض.
اصل جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر لازم ہوا وہ کیا ہے؟ دوسرا واجب۔ نماز کے اندر واجب صرف ایک شے ہے، وتر، ٹھیک ہے؟ نماز پنجگانہ کی بات کرتے ہیں، نماز پنجگانہ میں سے جو چیز ضروری ہے واجب کے درجے پر وہ وتر ہے، باقی فرض۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرض کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نفل، یعنی سنت اسی کو کہتے ہیں جو عمل آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہ کی طرف سے لازم ہوتا تو پھر وہ فرض کے درجے پر ہوتا۔ تو لہٰذا فرض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آقا علیہ السلام نے امت کو بتا دیا، پھر آپ اس فرض کے ساتھ اپنی طرف سے نفل ادا فرماتے، کبھی اس فرض سے پہلے نفل ادا فرماتے، کچھ نمازوں کے بعد بھی ادا فرماتے۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے، جس وقت حضور نے پڑھے، تو حضور کے لیے ان کا سٹیٹس کیا ہوا؟ نفل۔ لیکن جب حضور کے عمل میں آ گیا تو امت کے لیے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا، وہ سنت ہو گئی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے زمانے تک وہ قیام کرتے تھے اور نماز پڑھتے، قیام کرتے، نفلیں پڑھتے، چونکہ ان کو نماز کا شوق تھا، سجدے، رکوع، قیام کی رغبت تھی، رات کا قیام کرتے، تہجد کا پڑھتے، نفل پڑھتے، اوابین پڑھتے، اشراق پڑھتے، کثرت سے پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، رفتہ رفتہ ہمارے ائمہ نے، بزرگوں نے، صوفیاء نے دیکھا کہ نفل پڑھنے کا تو ذوق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ نفل پڑھتے ہی نہیں۔ ان کو جب یہ پتا ہے کہ بھی پڑھو یا نہ پڑھو، نفل فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا ذہنوں میں غفلت آ گئی ہے، پھر سب نے چھوڑ دیا، پھر تہجد بھی چھوڑ دی، اوابین چھوڑ دی، اشراق چھوڑ دیا، نفل کا ذوق ختم ہو گیا۔ تو بزرگوں نے یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرض کے ساتھ اپنی طرف سے نفل پڑھتے تھے، تو اب جو وہ پڑھتے تھے وہ تو ہمارے لیے ہو گئی سنت، تو ہم آقا علیہ السلام کی اس حکمت کے پیش نظر کچھ اور اپنی طرف سے ساتھ پڑھیں تو نفل ملا لیے۔ کیا ملا لیے؟ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے اچھا جی یہ 17 رکعتیں ثابت کریں، یہ 12 ثابت کریں، یہ صحابہ کے دور میں کدھر تھا؟ صحابہ کے دور میں 40 رکعت نماز تھی، وہ تو کھڑے ہو جاتے تو ساری رات قیام کرتے، وہ تو قیام اللیل کرتے، اوابین پڑھتے، اشراق پڑھتے، وہ تو بہت نوافل پڑھتے تھے۔ تو جب ہماری زندگیوں میں غفلت آ گئی اور نماز کا رجحان ختم ہو گیا، رغبت ختم ہونے لگی، تو بزرگوں نے دیکھا کہ اس فلسفی کو پورا کرنے کے لیے کہ جو آقا علیہ السلام نے ایڈ آن کیا تھا اپنی طرف سے فرض کے ساتھ، تو وہ تو ہوگی سنت، تو ایڈ آن کیا کریں؟ تو نفل، تو کم سے کم 2 نفل کر دیے ساتھ۔ اور عشاء میں چونکہ وتر اور فرض اس میں چونکہ وقفہ ہوتا ہے اصلاً، یہ تو اب ہم اپنی سہولت کے لیے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو وتر کا جو مستحب وقت ہے وہ تو آخری پہر ہے، تو آخری پہر کا تو اب ہمیں یقین نہیں ہوتا تو پھر ساتھ ملا لیے، تو اس لیے 2 نفل پھر ساتھ ایڈ ہو گئے۔ اس لیے کبھی اس پر بحث نہ کریں، کوئی کہے یہ نفل کہاں لکھیں، بھائی نفل کی منع کہاں لکھی؟ نیت تو ہم نفل کی کر رہے ہیں نا، ہم یہ تو نہیں نیت کر رہے کہ یہ ضروری ہے، نیت نفل کی ہوئی، نفل وہ ہے کہ جو پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، تو لہٰذا نفل جب پڑھ رہے ہیں، فرض نہیں اسے قرار دے رہے، تو پھر نفل کی دلیل ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نفل نہ پڑھ، تو یہ سٹیٹس پہلے ذہن میں ہونا چاہیے، فرض کا، سنت کا، نفل کا۔ پھر اب رہ گئی جو آپ نے سوالات کیے، اس کے ضمن میں یہ میں عرض کروں، فرض کو ہر حال میں پورا کریں، ہر حال میں فرض کو پورا کریں۔ جب کبھی کوئی مصروفیت ہے، کام ہے، جاب ہے، کوئی ایسی نوعیت ہے، بوجھ ہے سر پہ، مصروفیت ہے، پڑھ نہیں سکتے، ماحول نہیں ہے، یہاں یورپ میں جس طرح کے حالات ہیں، اب ساری چیزوں کو تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ جانتے ہیں میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں، کسی کا کام ہے، جاب ہے، تو مجبوریاں ہیں ساری، تو فرض کو کوشش کریں ہر حال میں پورا کریں۔ فرض کی ادائیگی میں جو چیز رکاوٹ بنے گی وہ وضو، کہ وضو میں نہیں تھا تو میں کیسے پڑھوں، وضو کرنے کے لیے اچھا جی پہلے پورا ڈریس اتاریں، وہ سہولت نہیں ہے، یہ ہے وہ، تو باوضو رہنے کی کوشش۔ لہٰذا یہ ایشو تو پیدا ہوتا ہے سردیوں کے اندر نماز کا زیادہ تر،
गर्मियों में तो वक्फा इतना है कि आपका जॉब टाइम उसमें सफिशिएंट होता है। तो लिहाजा सर्दियों में जब नमाजें ना मुसलसल आ रही हैं पे दर पे, तो आप जोहर का वुजू करें और मगरिब तक उसको कंटिन्यू करें, आदत बनाएं अपनी कि जोहर से मगरिब तक वुजू इस ड्यूरेशन में बरकरार रहे ताकि आप नमाज पढ़ लें। इशा को आप अपनी आसानी के मुताबिक जब आप वापस आएं, फजर तुलू होने से पहले पहले आप जब मर्जी पढ़ें, पूरा टाइम उसके लिए होता है। तो एक तो ये करें कि बावुजू रहें, इस आदत को पैदा करें, और फिर नमाज में फर्ज को हर हाल में पूरा करें जितना भी मुश्किल पेश आ रही हो। अब रही इसके साथ सुन्नत। सुन्नत में जो मुअक्कदा है उसको तर्क करना शरीयत को पसंद नहीं, लिहाजा उसे भी पढ़ें। और जब नहीं पढ़ सके, काम की मजबूरी थी, नहीं पढ़ सके, नहीं पढ़ सकते, एक ये तबीयत नहीं चाहती, ये और चीज है कि मजबूरी आ गई, मजबूरी आ गई, नहीं पढ़ सकते, उसकी कज़ा नहीं, सुन्नतों की कोई कज़ा। हाँ, फिर अगर दिल में वो खलश रह गई कि वो मेरी रह गई तो नमाज, उसके बदले में किसी भी टाइम में नफिल पढ़, जो टाइम आपको इजी मिलता है, तहज्जुद का, क़ियामुल लैल का, जोर के बाद का, फिर किसी टाइम में नफिल बढ़ा लें अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, मगर सुन्नतों की कज़ा नहीं। और ये जो सुन्नतों में से जो फजर की सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा हैं। जोहर की जो पहली 4 और फर्ज के बाद 2 सुन्नतें हैं वो मुअक्कदा हैं, मगरिब के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इशा के बाद फर्ज के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, और गैर मुअक्कदा असर से पहले 4 सुन्नतें वो गैर मुअक्कदा हैं, इशा से पहले 4 सुन्नतें वो गैर मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा पढ़ें तो सवाब है, फजीलत है, ना पढ़ें गिरफ्त नहीं है, गुनाह जुमा है। की सुन्नत भी इरशाद फरमाएं। नमाज जुमा की सुन्नत, नमाज जुमा में सारी सुन्नतें मुअक्कदा है, माशाअल्लाह, उसमें कुछ सुभान लोग अल्लाह। इख्तिलाफ करते हैं, मगर ये कि हमारे आइम्मा ने, जमहूर ने, उन इख्तिलाफ है जो बाद में 4 सुन्नतें हैं उसके बारे में, मगर मुफ्ता ही कौल यही है कि सारी सुन्नतें जो जुमा की हैं वो मुअक्कदा के दर्जे। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अगर इजाजत हो तो आखिरी सवाल में हर सबको ये जरा जी, यानी एक तस्वर ये है कि फजर की अगर सुन्नतें रह गई हैं बंदे की जमात के साथ मिलने के दौरान, तो ये आम तस्वर ये है कि वो बंदा जो है फजर फर्ज नमाज अदा करने के बाद जमात के साथ तो इशा के सूरज के थ्रू होने के इंतजार वहीं करे, वहाँ से हिल नहीं सकता या मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता, तो इसकी जो है वो शरीयत क्या है। और दूसरी बात जो दूसरा सवाल है वो जिस तरह आज हमारी 7:30 बजे का टाइम है इशा का, तो चूंकि ये गुफ्तगू चल रही है तो क्या इसकी शरीयत असलियत क्या है, क्या नमाज के टाइम को आगे पीछे किया जा सकता है? अपने आप को ही बचाऊं और आपको ही बचाऊं। माशाअल्लाह, क्या बात, इतना बड़ा क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाद ऐसी सूरत हो जाती है तो नमाज जो है क्या नमाज का जो ऐलान किया हुआ है टाइम टेबल है उसके मुताबिक अगर नमाज ना हो तो क्या उसका कोई मसला है? अच्छा देखें, जो पहली बात है ना, फजर के कुछ चीजें बुजुर्गों ने रेकमेंड की हैं वो मुस्तहब के दर्जे पर हैं, फजीलत के दर्जे पर। बाकी बैठे रहना न फर्ज है न जरूरी है, बेशक जाए अपना कामकाज करे, सूरज शुरू होने के बाद जहाँ है वहीं पढ़ ले, सुन्नतें अदा हो जाए, सुभान अल्लाह, उसमें रुकावट नहीं। लेकिन ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई चीज शरई चीजों में से रह जाती है ना, रह जाती है, तो उस रह जाने वाली शय को अगर इजी लिया जाए तो फिर तो रोज छोड़ देंगे, इंसानी नफ्सियात है। और उसको अगर थोड़ा सा बैरियर लगाया जाए, उसके ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएं, बैरियर आ जाए, रुकावट आ जाए, उससे इम्पोर्टेंस बढ़ती है, फिर बंदा यूज टू नहीं हो जाता उसका। तो ये जो बुजुर्गों ने लिखा ये कुछ शरई दलील के तौर पर नहीं है। फजर के सुन्नतें नहीं पढ़ सके तो फर्ज के बाद तुलुए फजर सूरज तक बैठे रहना, इंतजार करना उसी जगह पे, ये न फर्ज है न वाजिब है न सुन्नत मुअक्कदा है, ये अफजल। तो बुजुर्गों ने बैठेगा जब तो कहीं ना कहीं काम रुकेगा तो अगले दिन जल्दी आएगा, ऑटोमेटिकली जल्दी आएगा, पड़ेगा, तो वो बैरियर लगाया है, यानी ताकि वो आदत ना बन जाए, वो उसको इतना इजी ना लेने लग जाए, ये सिर्फ इस दर्जे पर। तो लिहाजा अहकाम को समझना भी जरूरी है और अहकाम का जो बैकग्राउंड होता है फिलोसफी, उसको समझना भी जरूरी है और उससे आसान हो जाता है। और ये जो रही कि नमाजों का वक्त, देखें वक्त की पाबंदी जरूरी है,
اور یہ ڈسپلن میں آتا ہے. مگر یہ اس کو ہم کہتے ہیں نماز جماعت کے لیے جو وقت مقرر کرتے ہیں ہم، یہ تعین شرعی نہیں ہے، یہ تعین عرفی ہے. یعنی یہ فکس کرنا، مقرر کرنا، یہ شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ آپ 7:30 پہ عشاء کے فرض پڑھیں. یہ ہم نے مقرر کیا اور اپنی آسانی کے لیے مقرر کیا. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر 7:30 پہ جماعت نہیں ہوئی تو شریعت کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب ہم نے لوگوں کو ٹائم بتایا ہے اور کوئی آدمی اپنے مصروفیات چھوڑ کے اس کے لیے آتا ہے اور آگے ہم وہ شاید درود لگا کے بیٹھے ہوں کہ جی آج اتنے بجے پڑھیں گے اور آج اتنے بجے پڑھیں گے، تو پھر وہ لوگوں کا ڈسپلن مینٹین نہیں ہوتا. پھر کئی لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ چھوڑ دیں جماعت، وہ کہیں جی وہاں کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، تو فارغ وہ بندہ تو جائے، تو کون فارغ ہے اور کون جائے، تو وہ جماعت چھوڑے گا. لہٰذا وقت کی پابندی ضروری ہے، مگر یہ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے، یہ اخلاقی طور پر ضروری ہے. اور کبھی کبھار کوئی اگر اونچ نیچ ہو جائے تو اس میں اتنی شور شرابہ نہیں کر دینا چاہیے بھی جیسے نماز ہوئی نہیں. البتہ جن لوگوں کا ٹائم اس میں کنزیوم ہو رہا ہے، اخلاقی طور پر ہم اس کے ذمہ دار ہیں تاکہ لوگوں کا ٹائم اس میں ہم انگیج نہ کریں. ہر ایک کی اپنی 2 منٹ اور لے لیں. سفر کے دوران فجر کا ٹائم اکثر ہمارا جو ہے نا داخل ہو جاتا ہے سفر کے دوران، کام پہ جانے پہ وضو کی وجہ سے جو ہے نا اس کو قائم رکھنے کی وجہ سے سفر میں ہی پڑھنی پڑتی ہے. قبلہ کہاں کرنا پڑے گا؟ جہاں ٹرین جا رہی ہے ادھر کرنا پڑے گا، ادھر تو پتہ نہیں چلے گا. تو دوسرا سوال یہ سنتے موقدہ اور غیر موقدہ یہ کب ثابت ہوئی؟ اور ان کی نیت تو ہم یہی کرتے ہیں نا، غیر موقدہ اور موقدہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے اور وہ ہمارے لیے سنت ہوگی، اور غیر موقدہ موقدہ کا اس کا ذرا ہے. غیر موقدہ اور موقدہ کا یہ ہے، اس کے میننگ کے اندر یہ مسئلہ واضح ہے. موقدہ کہتے ہیں جس کے اوپر تاکید آئی ہو، اور غیر موقدہ جس کے اوپر تاکید نہ آئی ہو. یعنی کچھ نوافل آقا علیہ السلام نے وہ پڑھے کہ پڑھنے کے بعد آپ نے تاکید فرمائی یہ پڑھا کرو، جس نے چھوڑ دیا وہ دنیا جہان کی سعادت سے محروم ہو گیا، جس نے پڑھا اس کو اللہ کی رضا ملی، یہ اجر ملا، جنت کا مستحق ہوا. یہ تاکید ہے، اس کے اوپر زور دیا، فوکس کروایا. اور جو آقا علیہ السلام نے کیا مگر اس کی تاکید نہیں کی، اس کے اوپر انسسٹ نہیں کیا، بار بار اس کو کہا نہیں یا اس کی موٹیویشن نہیں دی مختلف ذرائع سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر موقدہ. تو لہٰذا جس شے کے اوپر آقا علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے، پھر ایسے موٹیویشن کے دیگر اقوال بھی موجود ہیں، تو اس کو ہم فقہا نے موقدہ کا درجہ عطا فرمایا، موقدہ کا درجہ دیا. اور جس کے اوپر وہ تاکید موجود نہیں مگر آقا علیہ السلام کا عمل مبارک موجود ہے تو وہ غیر موقدہ ہو گئی. لہٰذا اس میں اتنا فرق ہے. اور دوسرا آپ کا تھا سمت قبلہ کا. لیکن سمت قبلہ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سواری پر ہیں اور سواری آپ کے کنٹرول میں نہیں، سواری پر ہیں اور سواری آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر سمت وہاں کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو جس در سمت ہے ادھر پڑھ لیں، جائز. یا یہ ہے اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ فرض کریں نماز کا ٹائم آپ کا ہے 1 گھنٹہ، ٹرین میں آپ نے سفر کرنا ہے آدھا گھنٹہ، تو آپ وہ کمپاس یا کوئی چیز اپلیکیشن رکھ لیں. اگر اتنا مینٹین کر سکیں کہ جب آپ نماز کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہیں اس وقت آپ سمت قبلہ ہوں، پھر بعد میں ٹرین بدلتی جائے چاہے آپ کو چاروں طرف گھما کے لے آئے، تو وہ جس چیز کے آپ مکلف تھے وہ ادا ہو جاتی ہے. یہ فلیکسیبلٹی اگر ہو تو ایسے کیا جا سکتا ہے، یہ احتیاط کے اندر آتا ہے. اور اگر یہ بھی احتیاط کی گنجائش نہ ہو تو پھر جو سواری کنٹرول میں نہ ہو اس پہ جس طرف بھی سمت ہو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. What a great session this was. الحمدللہ. اس عظیم شان پروگرام پہ انتظامیہ کے جملہ افراد کو دل کی عطا رہی مبارکباد. اور قبلہ علامہ مفتی شہیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے علم میں عمر جو آپ کے پاس قبلہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان ہے
अल्लाह उसे जारी और सारी रखे, ताबिंदा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, सुन्नत अदा करने फौरन जमात, और उसके बाद इंशाअल्लाह सुन्नत घर में अपनाए। आज